یہ صلہ رحمی والا جو ایک چیپٹر ہے، میرا خیال ہے کہ شاید کوئی ہی گھر ہو کہ جو اس مسئلے کے اندر مبتلا نہ ہو، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے مختلف طریقوں سے گمراہ کرنا ہے۔ اس کا ایک بہترین حربہ جو ہے گمراہ کرنے کا، وہ یہ رشتہ داروں کے اندر پھوٹ ڈالنا ہے۔ آپ دیکھیں، دو سگے بھائی جو ہیں وہ آپس میں روٹھ جاتے ہیں، دو سگی بہنیں جو ہیں، جو خونی رشتہ ہے، ایک گھر میں پلے بڑھے ہیں، 20 سال اکٹھے رہے ہیں، 25 سال اکٹھے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ایک ایسا ایشو آتا ہے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور کئی سال تک ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہوتی۔ جب تھوڑا بہت جا کے صلح صفائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ایک ایشو تھا، اس پہ لڑ پڑے بیٹھ کے۔ تو عید ایک ایسا موقع ہے کہ ماہ رمضان نے بہت ساری جو توجہات دلائیں خدا کے قریب ہونے کی، اور کوشش ہوئی ہے کہ یہاں پر ایک پروگرام جو ہے صلہ رحمی کے حوالے سے بھی کیا جائے تاکہ اس کی اہمیت پتہ چل جائے۔ ناظرین نے حتماً جو ہے وہ دیکھا ہوگا اس کو۔ تو یہ توجہ آ گئی کہ صلہ رحمی ایک بہت اہمیت کا حامل ایک موضوع ہے، قرآن میں اس کی طرف توجہ دی گئی ہے، روایات میں اس کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ عید کے اندر اسپیشل ہمارے مومنین بلکہ ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے جو دوریاں ہیں اس کو برطرف کریں۔ سوال اگلا یہی ہوتا ہے کہ جب درس سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، صلہ رحمی کریں، پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں تو گیا تھا، اس نے تو میری توہین کر دی ہے، میرے ساتھ تو یہ پیش آیا تو میں تو اب نہیں جاؤں گا، میں تو فلانا نہیں کروں گا۔ تو آپ کی آخری بات سے جوڑتے ہوئے اپنے اس مطلب کو کہ صلہ رحمی کا جو حد اقل نصاب ہے وہ یہ کہ کبھی بھی اپنے کسی بھی رشتہ دار کی برائی مت سوچو۔ اگر تم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہو اچھا، اس سے گریز مت کرنا، اور اس سے جو کنیکشن رکھنا ہے، حد اقل کنیکشن آج کی دنیا میں تو بہت آسان بھی ہے۔ اب میسیجز کرتے رہیں، حال چال پوچھتے رہیں، نہ جواب دیں آپ کو، ایک دن خدا اس کے دل کو نرم کر دے گا آپ کے اس میسیج کا جواب۔ اگر مس کال کر کے، مثلا کال کر کے کرنے کی کوشش کریں، یہ حد اقل ہے اس میں آ کے۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کے اندر ایک اور چیز میں ذہن میں آ گئی، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں میں، کہ اگر بڑوں کی لڑائی ہوگی، چاچا تایا کی، والد کی چچا کی جو ہے لڑائی ہو جاتی ہے، بچوں کو منع کر دیتے ہیں، بس آج کے بعد تمہارا جانا اس گھر کے اندر جو ہے وہ منع ہے، فلانا ہے۔ یہ سب سے بڑی ایک گناہ تم کر رہے ہو، اور ان دوسروں کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر رہے ہو، اور یہ دشمنیاں، یہ کینے، یہ توزیاں جو ہیں وہ ساری کیا انہیں منتقل ہو جاتی ہیں اگلی نسلوں تک۔ جبکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک مومن سے، سمپل مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ میرا ساتھ جس کے ساتھ ہمارا خونی رابطہ ہے، اس میں یہ ہے کہ بڑے اگر آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی ناراضگی کو اس طریقے سے حل کریں، بچوں کی زندگیاں تو خراب نہ کریں۔ نہیں، ہماری سوسائٹی میں تو اس سے آگے، اگر بڑوں کی ناراضگی ہے تو رشتوں کے معاملات میں بھی الجھاؤ ڈال دیتے ہیں، اور